اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دن اپنے دفتر میں 12 ربیع الاول کے فنکشن کی رات کو تیاری کر رہا تھا، تو ایک پروفیسر صاحب اسلام آباد سے آئے اور انہوں نے مجھے اپنی 6 کتب پیش کی۔ کہنے لگے یہ میں نے 6 کتابیں لکھی ہیں، میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ میں نے کہا کم سے کم میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ کیوں؟ ہر بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ خود قرآن حکیم میں کلیمنٹ ہے، اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ وہ تو جڑا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ میں نے کہا میرا مشن بندوں کو بندوں سے جوڑنا ہے۔ جو انسان نفرت کرنا سیکھ گئے ہیں، جو انسان تشدد کرنا سیکھ گئے ہیں، جو انسان اعتراض کرنا سیکھ گئے ہیں، جو انسان تضحیک کرنا سیکھ گئے ہیں، جو انسان ظلم کرنا سیکھ گئے ہیں، جو حق مارنا سیکھ گئے ہیں، جو عزتیں اچھالنا سیکھ گئے ہیں، جو گردنیں مارنا سیکھ گئے ہیں، ان کو باہم جوڑنا ہے۔ اور اللہ نے جب میرے آقا کا نام رحمت للعالمین رکھا تھا تو فرشتوں پہ تھوڑی رحمت کرنی تھی، مخلوق پر رحمت کرنی تھی۔ تو جو مخلوق پہ رحمت کرنے کا پروگرام رکھتا ہے وہ انسانوں کو جوڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے انسانوں کو جوڑنے کا پروگرام بنایا، جس کے لیے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم درود شریف پڑھتے ہو، بڑا ثواب سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، مگر کیا اسی لیے تمہیں درود تم پہ اللہ نے لاگو کیا؟ کیا اسی لیے فرض کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو؟ پڑھنے کے لیے لاگو نہیں کیا، درود کو اپنانے کے لیے لاگو کیا۔ تو درود کا اپنانا کیا ہے؟ جب آپ کثرت سے درود پڑھیں گے، کثرت سے کملی والے کا نام لیں گے، تو کچھ تو عکس اس کا آپ کے اندر اترے گا۔ جب عکس محمد بن جائیں گے تو رحمت بن جائیں گے۔ تو آپ کو عکس محمد بننا ہے۔ ہمارا گول، ہمارا مشن یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے تعلیم دی جائے، اس طریقے سے تربیت دی جائے، اس طریقے سے اسلام کھول کے آپ کے سامنے رکھا جائے کہ آپ فخر کریں کملی والے کے ہر قدم پہ اٹھانے پہ قدم۔ اور کتنی بڑی کمال کی بات قرآن نے کر دی، کتنا بڑا اعزاز آپ کو دے دیا کہ کہا کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی اختیار کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ اب پیروی کو ہم لوگوں نے سمجھے ہی نہیں۔ فٹ پرنٹس، قدموں کے نشان کملی والے کے، نقل تو کرو اس کی، اور اس کی نقل گھر سے شروع ہوتی ہے، محبت سے شروع ہوتی ہے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آٹا گوندنے سے شروع ہوتی ہے، گھر کی صفائی کرنے سے شروع ہوتی ہے، بسترے ٹھیک کر دینے سے شروع ہوتی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 11 سال سرکار کی خدمت میں رہا اور مجھ سے بہت سی غلطیاں بھی کام میں ہوتی، مگر میرے آقا نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ اس صبر سے شروع ہوتی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ہمیں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ روٹین کے کام سرکار کی نقل میں شروع کر دیں جو ہمیں آدم سے اٹھا کے انسان بنا دیتے ہیں۔ وہ کام ہم شروع کر دیں، ان میں نقل شروع کر دیں کہ صبح جاگنے سے رات سونے تک جو بالکل آسان کام ہو اس کی آپ نقل شروع کر دیں۔ زبان
علاقیت، صوبائیت، کلاس کا فرق، تہذیبوں کا فرق، تفرقہ دین میں، اس کی وجہ سے ہم سب لوگ اس وقت شدت پسند ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ اگر ملتے بھی ہیں تو دل میں کدورتیں اور نفرتیں ہمارے پوری طرح جاگزی ہوتی ہیں، دل سے لوگوں کو احترام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہماری مملکتیں کمزور ہیں۔ اگر ہم یہی قرآن آیت اپنے اوپر لاگو کریں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے کہ ہم یہ سوچ لیں جس کا جو کلچر ہے، جس کی جو زبان ہے، جس کے جو زندگی کے طریق ہیں، جس کا جو مذہب ہے، جس کا جو کلاس ہے، وہ اس کو مبارک ہو، آپ اس پر معترض نہ ہوں۔ آپ یہ مت چاہیں کہ زمانہ آپ کے مطابق ہو جائے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جو میرا مذہب ہے، جو میرا طریقہ ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو میرا مسلک ہے، لوگ اس پہ چلیں۔ خدا را ایسا مت سوچیں، اور جب تک کہ نفرتیں نہ نکل جائیں، کدورتیں نہ نکل جائیں، آپ دوسرے کا احترام نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے کا احترام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے غصہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، اعتراض نہ ہو۔ ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ، برائی کا کلا کما کرنے کا راستہ برائی سے ہو کر نہیں گزرتا۔ پازیٹیو رویہ ہی نیگیٹو کی موت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفرتیں، غصہ، غضب، شدت پسندی، بے صبری، عصبیت، خود پسندی، خود گردی، لالچ، اس سے معاشرے کو نکالنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی کام آپ کریں کہ لوگوں پر اعتراض چھوڑ دیں، معترض ہونا چھوڑ دیں۔